اگر بدن میں کوئی ایسا کانٹا چبھا ہو جو آدھا گوشت میں گڑ گیا ہو اور نصف ابھی باہر ہو تو یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ تم اسے نکال ہی لوگے۔ ممکن ہے کہ وہ ٹوٹ جائے اور باقی حصہ نشتر لگائے نہ نکل سکے۔ کبھی اس بات کو نہ بھولو کہ جتنے امراض کتابوں میں کہے ہیں بس ان کے سوا اور کوئی بیماری دنیا میں ہے ہی نہیں، کیونکہ بہت سے امراض بلائے آسمانی بن کر نازل ہوتے ہیں۔ لباس اس قسم کا پہننا چاہیے جس کو عوام اور جاہل دیکھ کر حسد نہ کریں اور اعلیٰ طبقے والے تم کو حقیر نہ سمجھیں۔ بے تاب روح، سچی تڑپ رکھنے والا دل پیدا کرو جو تمہاری خوابیدہ قوتوں کو بیدار کر دے اور تمہارے ارد گرد نیند کے ماروں ہوشیار کر دے۔ اپنے دل کے غم اپنے دل میں رکھو، لوگ سنیں گے تو ہنسی اڑائیں گے اور غم کوئی نہ جانے گا۔ جب نیک اور بد سب گزر جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ تیرا نام نیکی سے زندہ رہے۔ کاہلی تمام مادی دنیا کو نیند میں مدہوش کر دیتی ہے۔ کاہل انسان کبھی بھی صحیح دین سے حصہ نہیں پا سکتا۔ کاش لوگ اپنے حق پر راضی رہیں اور انصاف انہیں عزیز ہو جائے۔ سب سے بڑا وہ ہے جس کی آواز تمام بنی نوع انسان تک پہنچتی ہے، جس کا پیام جس قدر سادہ الفاظ میں ہوگا اسی قدر زیادہ انسانوں تک پہنچے گا۔ ایمان ہر خواہش کو مغلوب کرتا اور ہر آرزو کو دباتا ہے، وہی نفس کو بغیر کسی اور رہنما کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مندی طلب کرنے کے لیے رجوع کرتا ہے۔ ایمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محنت و آزمائش سے بھاگنا ابدی رسوائی کا باعث ہے۔ ماں کی اصل خوبصورتی اس کی محبت ہوتی ہے۔ میرے نزدیک ایک سچا مسلمان 10 آدمیوں پر بھاری ہے۔ ایک پودا ایسا ہے جس کو چبا کر کھانے سے پیٹ کی چربی 3 دن میں ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ہے ایلو ویرا۔ ہر مسلمان کو خواہ وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو بیکار نہیں رہنا چاہیے اور اپنے دست و بازو کی امداد سے کمانے میں کوشش کرنی چاہیے۔ 5 چیزیں ہیں جن سے انسانی کوشش مفید نہیں ہو سکتی: زن موافق ہونا، اولاد کو پیدا کرنا اور مال کا پانا۔